جو کچھ پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیجیے، یہ نہیں کہ میں ایک کو بائک دوں پھر دوسرے کو۔ مدارس اسلامیہ سن 1866 سے چل رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی۔ ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر، نہ بسوں کے اندر آگ لگائیں، یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا۔ فرمائیے سر آپ پہلے ایک تو یہ بات میں کہہ دوں آپ سے، جو کچھ پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیجیے، یہ نہیں کہ میں ایک کو بائک دوں پھر دوسرے کو دوں پھر تیسرے کو دوں، میں نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ میں آپ کا دل بھر کے جو سوال کرنا ہے وہ کر ایک ایک بولے، چاہے آپ بول لیں چاہے آپ بول لیں۔ فرمائیے سر پہلے آپ بریف کر دیجیے۔ میں تو کہہ چکا ہوں، مدارس اسلامیہ سن 1866 سے چل رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی۔ جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ان لوگوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لیں گے، مسلمان ان کو چندے سے چلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے نظریات اور سوچ وچار جو بنائے تھے وہ یہ تھے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس کی روداد بتاتی ہے کہ یہاں ہندو بھی داخلہ لیتے تھے اور پڑھتے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ ہم نے ایک تو یہ بنیاد آج تک دارالعلوم سے لگے ہوئے جتنے بھی دنیا بھر میں مدرسے ہیں، ہم نے یہ بنیاد بنا رکھی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے، جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے۔ دوسری بات، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قتل و قتال کرتے ہیں یا ہم لوگ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشت گردی کرتے ہیں، ہم نے دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو پیش کیا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر، نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مرنا، مارنا، لڑنا، لڑانا، آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن خود لڑتے ہیں نہ ہم جماعتی اعتبار سے الیکشن لڑاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی دنیا کی سیاست کے اندر آدمی دخیل ہو، ہمارے ساتھ اس کا ملنا، ہمارا اس سے ملنا، اس کا ہم سے ملنا، یہ دنیا میں چلتا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اسی کو ہم نے کہا۔ باقی ہمارا یہاں اجتماع اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، سارے ہندوستان کے لوگ یہاں جمع ہیں، وہ صرف مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے چلانے کے اندر اگر قانون کے اعتبار سے کوئی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ جو دستوری حق ہے اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا اس کے اندر ہم مجرم قرار نہ دیے جائیں، یہ مقصد تھا، اسی لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے، ان سے یہ بات کی گئی۔ سر آپ نے ایک بات اور کہی تھی، فرمائیے، کہ جو اس سرکار سے پہلے کی سرکار تھی تو وہ بہت سہولتیں دیا کرتی تھی اور وہ مانتی تھی، میں نے یہ بات بھی کہی تھی، اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے اور وہ علماء اور دارالعلوم دیوبند نے کیا ملک کی آزادی میں کام کیا ہے۔
آیا ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کیا یا ان کے پیچھے کام کیا یا ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کیا، وہ اس چیز کو جانتے تھے. اس بنیاد کے اوپر وہ دارالعلوم کو مراعات دیتے تھے. اب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے. اب جو لوگ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی اس آزادی وطن کے لیے جہاد کو نہیں جانتے. اس لیے جو سہولتیں دیتے تھے اب وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے. حضرت آپ نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں. نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں. لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں. ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں. حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے مدرسے کو سروے کو. یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے. یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر. لیکن یہ غلط ہے. دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ، اور دارالعلوم اسی طرح کا. سر ایک سوال ہے، کیندر سرکار اور یوپی سرکار سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کام صحیح کر رہی ہے؟ ہماری ناراضگی کس کی ناراضگی؟ دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں. ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں. بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کرسی سے کیا لینا. سر آج کی بیٹھک میں کیا اس بات سرکار اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے، اسی لیے منع کریں؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے. میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے. چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں. ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں. ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام. مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا اچھی ہو. تو مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی. آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں. لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں لوگ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے. اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں، خالص سر سے پیر تک ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں. باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں. ہمیں اس سے کیا سروکار لینا. آج جو سمیلن ہوا، جو مدرسوں کا اسٹرکچر ہے دیش میں، جتنے علماء دین علماء یہاں جمع ہوئے، اس بات پر سہمتی بنی کہ مدرسوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے، یا جو اسٹرکچر آلریڈی ہے؟ نہیں، ہماری سہمتی اس بات پر بنی ہے کہ اگر اس کی زمین کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجئے کہ وہ گرام پنچایت کی زمین کے اوپر ہے، یا اسی طریقے کے اور کوئی، اس کو درست کرے. جو اپنا حساب ہے اس کو آڈٹ کرائے. جو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر دینے والے کا مکمل وہ پتہ جو اس کے شناختی کارڈ پر گورنمنٹ نے لکھ کر دیا ہے، اس پتے کا اندراج ہو. ہم نے ان سب کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا احترام کریں اور اسی طرح چندہ کریں، اس کے خلاف نہ کریں. سر آج کی بیٹھک میں کیا مدرسوں کے کسی بورڈ سے ایفیلیشن کی بات ہوئی؟ نہیں، یہ تو ہمارا ایک نظریہ ہے
کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے. ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق. بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں. لیکن سر ایک سوال ہے کہ یوپی سرکار نینترن میں رکھنا چاہتی ہے. آپ اردو بولے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کہیں اوپر سے نہیں اترے ہیں. جی، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے جتنے مدرسے دیش بھر میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں. میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار مدرسوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ یوپی گورنمنٹ ہو چاہے مرکزی گورنمنٹ ہو. مدرسوں کی گردن دبا کر کے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی ہے، نہ دارالعلوم کے سامنے آئی ہے. یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے جو دستور نے ہمیں دیا ہے، ہم اس حق کے مطابق چلاتے ہیں. مدرسوں کو پیسہ جمع کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں مدرسوں. آپ نے کہا کہ آزادی سے پہلے 1868 سے دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے. جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں دارالعلوم دیوبند 66 سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہے کہ یہ غیر مانتا پراپت ہے، جو سروے یہ غلط ہے، تو اس کو بالکل آپ نکال. بالکل غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم اس طرح چلے گا، اتنا بڑا ادارہ، اور وہ کسی ایکٹ سے نہیں لگے گا؟ یہ کوئی بات. لیکن سر یوپی سرکار نے اپنے سروے میں جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا ہے کہ بہت سارے مدرسے اتر پردیش میں چل رہے ہیں جو کہ مانیتا پراپت نہیں ہے یا غیر زمین پہ چل رہے ہیں. وہ جانے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کس مدرسے کو کہہ رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے گا تو پتہ چلے گا. کیا مدرسوں کے سلیبس میں بدلاؤ کی ضرورت محسوس کی گئی؟ نہیں، مدرسوں میں پہلے بھی یہی بات تھی. میں نے یہ بات کہی تھی کہ مدرسہ جب بنا ہے اس وقت جو اس کا ایک نصاب تعلیم تھا جس کو آپ سلیبس کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی دوسری حساب، جغرافیات، انگریزی، یہ تمام چیزیں تھیں، اور 8 سال تک اس کو پڑھایا جاتا تھا. اس کو پڑھانے کے بعد پھر 8 سال کا ہمارا مذہبی جو نصاب تعلیم کا سلیبس تھا اس کو پڑھایا جاتا تھا. لیکن بعد میں اس کے اندر فارسی بہت زیادہ تھی. فارسی کا چلن دن بدن کم سے کم تر ہوتا چلا گیا، اس کو چھوٹا کر دیا گیا. پہلے 8 سے 5 کیا گیا، پھر 5 سے 3 کر دیا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی چیز کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے 8 سالہ بالکل پہلے نصاب، اس کے بعد 5 سال کا جو نصاب یا سلیبس تھا، آپ کہہ رہے ہیں جن چیزیں ہیں، ہم نے ان چیزوں کو پھر اچھی طریقے پر لا کر کے رکھنے کا ارادہ کیا ہے. وہ آج کے بھی ہے، حساب ہے، جغرافیہ ہے، اور 10ویں تک ہم اس کا امتحان دلا دیں گے تاکہ بچہ ہمارے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد، مان لیجئے اس کے ماں باپ یا وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے، BA اور MA کر سکے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہو. تو کوئی منیمم کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا بنایا جا رہا ہے؟ آپ پھر وہی آسمان کی زبان بول رہے ہیں. آپ اردو بولیے یا ہندی بولیے. آپ تو کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوا برطانیہ کم سے کم بہت دنوں سے لوگوں کی ایک مانگ چلی آ رہی ہے. مولانا بہت دنوں سے مانگ کر رہے ہیں. حال کے دنوں میں جس طرح مدرسوں پر انگلیاں اٹھی ہے، آتنکواد کا چسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی کسی مدرسے کو، تو اس سے کیسے نپٹے گی؟ مدرسے اس زد میں نہیں آئے، مدرسے صاف ستھرے رہے. مدرسے تو عزت میں نہ تھے نہ آج ہیں، اور آئندہ کی بات میں کہتا نہیں ہوں. مدرسوں کو میں نے 10 دفعہ کہا ہے، وہاں صرف مذہبی تعلیم اور شکشا دی جاتی ہے. کسی مذہب کی تعلیم کے اندر دہشت گردی یا قتل و غارت گری کی کوئی چیز نہیں ہے. مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں 24 گھنٹے. مدرسے ایسے ہیں 90% جن کے دروازے بھی نہیں ہیں. صبح سے شام تک، رات اور دن، جس کا جی چاہتا ہے، کتا، بلی، گدھا، گھوڑا، جو چاہتا ہے گھس جاتا ہے اس کے اندر. آدمی بھی گھس سکتا ہے، میں اور آپ بھی گھس سکتے ہیں. جا کے دیکھیے کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں چھری ہے، کون ریوالور لیے بیٹھا ہے. آپ کو کتا بھگانے کے لیے بانس بھی نہیں ملے گا.
देख वैसी ही बात है, कहने को आदमी के मुंह में ज़बान है, जो जी चाहे कह दे, मगर कोई चीज नहीं है। दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मदरसे के तलबा तो आग भी नहीं लगाते, एहतजाज करते हैं। अभी जो एहतजाज किया है मुल्क ने, ये जो फौजी भर्ती है 4 साल की, कितनी गाड़ियों को जला दिया। आप ये बताइए मदरसे के किसी तालिब इल्म ने गाड़ी को आग लगाई हो? हमारे यहाँ ये सब कुछ है नहीं। कहने के लिए आदमी के मुंह में ज़बान है, जो जी चाहे कह दे, मगर ये कहना उनका ये बताता है कि उन्हें कुछ जमीन और आसमान का पता नहीं, जो मुंह में आता है वो कहते हैं। मेरा सवाल ये था कि मदारिस में दाखिले के लिए कम से कम काबिलियत की क्या हद तय की गई है? कोई चीज नहीं, एक हर्फ नहीं जानता है आदमी ABCD दाखिल हो जाए, हम उसे अलिफ बेते सिखलाएंगे, ABCD ने अलिफ बेते सिखलाएंगे। और मरने के करीब हो और कहे मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या धर्म आ जाए, हम उसे सीने सर पर बैठाएंगे, गले लगाएंगे। ये क्या चीज है? पढ़ने की कोई जिंदगी है? ये तो वो है कि जो पढ़ाई पैसा कमाने के लिए होती है, वही मुलाजमत नहीं मिलेगी। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए, और मर जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है। हजरत, आपको लगता है कि मोदी सरकार या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों के हक में कुछ आगे फैसला लेंगे, जिस तरह की बातें करेंगे, हम अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना? मैं नहीं जानता हूँ आगे की बात, मैं कोई अल्लाह मियाँ थोड़ी हूँ कि कल की बात बता दूँ आज। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने सर्वे के मसले के अंदर अपने जिस चेहरे को हमें दिखलाया है वो खराब नहीं था। सर्वे हुआ, हमने जैसे कहा वैसे सर्वे हुआ। इधर मदरसों के दरवाजे तो खुले, आप किस चीज का सर्वे करना चाहते हैं? हमारा मानना यह कि आप सब कुछ जानते हैं, जिला इंतजामिया एक एक चीज मदरसे की जानती है, हर मदरसे की किस चीज का सर्वे है? हमारी इस बात को कबूल कर लिया उन्होंने, सर्वे हो भी गया, खत्म भी हो गया, कोई बात तो उठती नहीं। लेकिन सर्वे के बाद जो 7,500 पाए गए हैं गैर मान्यता प्राप्त, मैं नहीं समझता, मैं अभी नहीं जानता हूँ। जब उनकी लिस्ट आएगी और ये कहा जाएगा कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त का क्या मतलब आप लेते हैं बताइए? क्या मतलब है मान्यता प्राप्त का? कहीं दर्ज हो सरकार की ये बताइए आर्टिकल 25 ने जो हमें हक दिया है मदरसा बनाने का, ये बताइए उसमें कहीं लिखा है कि हम उस मदरसे को फुला जगह जाकर के पहले मंजूर कराएंगे तब उसके बाद बनाएंगे? ये तो एक यानी दस्तूरी हक है जो उन्होंने हमें दिया है कि हम किसी गांव में बैठ करके, झोपड़ी के अंदर, हम कहीं भी बैठ करके हम अपने बच्चों को जो तालीम, हमारी मजहबी तालीम है वो दे सकते हैं, हम वही तालीम देते हैं। क्या मतलब है इसका कि मान्यता प्राप्त मदरसा होना चाहिए बताइए? और अगर ये कानून दस्तूरी एतबार से आप निकाल देंगे और हम देखेंगे कि भाई दस्तूर ने हमें हक इसी शर्त पर दिया है, हम मान्यता प्राप्त भी करा लेंगे। क्या जरूरत है इसकी कि आज आप खड़े होकर के हमसे कहें? तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि मदरसे और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है, बहुत मदरसे नहीं, ये आप गलत बात नहीं, हमारे मजहबी हक में और सरकार के अंदर कोई टकराव होता है या नहीं? आप एक मदरसे को क्यों लेते हैं? आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब यह है कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं अगर मुस्तकबिल आने वाले जमाने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का होगा कि हमें अपने मजहब पर की मुखालफत में जिंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है। ये फैसला हम उस वक्त करेंगे। आज क्या फैसला करेंगे? हम आज किसी गवर्नमेंट को नहीं समझते कि वो हमें मजहबी एतबार से मुल्क में जीने का हक नहीं देते हैं। हम नहीं आज ये समझ रहे हैं। ठीक है। जो मदरसे आपकी तरह बड़े दिनों मैंने कहा, मैं तो समझा कहीं और चले गए। आप क्यों हंसे इस बात का? यानी मैं और कहीं चले गए, मतलब कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए भाई। आप नहीं समझ के क्यों हंसे? जानना चाह रहा कि जो मदरसे बिना इमदाद के हो गया बिहार में क्या उनको भी दिक्कतें आएगी? जो मदरसे बिना इमदाद के चल रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम
दिक्कतें लाएंगे, बजाय कुरान के हम उनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। हम कहते हैं कि हमें कुरान वाले की जरूरत है, आपको पंडित की जरूरत है, भाई मुझे भी जरूरत है मौलवी की। आप अपने लिए तो पंडित को जायज करते हैं, मेरे लिए मौलवी को नहीं बदलते। ये कहने अरे भाई पंखा चला दे यार। ठीक है, आईडी ले लो।